ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب استسقا، پانی مانگا، استسقا پانی مانگا، اسی سے ایک ہے نماز استسقا۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہو، خشک سالی ہو، تو پھر نماز پڑھی جائے اور نماز پڑھ کر اللہ سے بارش کی، پانی کی دعا مانگی جائے، اسے نماز استسقا کہا جاتا ہے۔ ایک بیماری بھی ہے استسقا، اللہ رب العزت کچھ گناہوں کی پاداش میں لوگوں پر وہ بیماری مسلط فرماتے ہیں۔ اس بیماری کا نام بھی استسقا ہے۔ اس میں جو مریض ہوتا ہے وہ کہتا ہے پانی دو، پانی، پیاس ہے مجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اگر اس کو سمندر بھی پلا دیا جائیں تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، وہ پانی مانگتا رہتا ہے، پانی دو، پانی پانی۔ استسقا، پانی مانگا، پانی کی دعا کی، درخواست کی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، لی کے لیے، قوم قوم، ہی اپنی، لقومہ اپنی قوم کے لیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، چونکہ اللہ تعالیٰ سے تھا اس لیے ہم اس کا مفہومی ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب، ماریے، بعصا، عصا عصا لاٹھی، کا اپنی، اضرب بعصاک، ماریے اپنی لاٹھی، الحجر، پتھر پر، الحجر پتھر، اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی سے پتھر پر ضرب لگائیے، ماریے اپنی لاٹھی پتھر پر۔ فانفجرت، پس، انفجرت، پھوٹ پڑے، آپ ابل پڑنا بھی کہہ سکتے ہیں، ابل پڑے، پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر سے، فانفجرت منہ، اس پتھر سے پھوٹ پڑے، اثنتا، دو، عشرہ، 10، 2 اور 10 12، اثنتا عشرۃ، 12 عینا، چشمے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد، یقیناً، عالمہ، جان لیا، عالمہ، جان لیا، کلو، سب، اناس، لوگوں نے، سب لوگوں نے جان لیا، مشربہم، مشرب، پانی پینے کی جگہ، سب لوگوں نے اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ جان لی۔ گھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں، مشرب، گھاٹ، تو ہر کسی نے اپنا اپنا گھاٹ یا اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کلو، کھاؤ، کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، من سے،
رزق رزق اللہ اللہ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور پیو. ولا اور نہ، تعثوا پھرنا، ولا تعثوا اور نہ پھرنا، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرنا. پھر دیکھ لیتے ہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا یا پانی کی دعا کی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی. فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے. فانفجرت پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، 12 عینا 12 چشمے. قد علم جان لیا، کل اناس سب لوگوں نے، مشربہم اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ. کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد برپا کرتے ہوئے. کل ہم نے پڑھا تھا، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ اب مزید ہم کل پڑھیں گے. وہ پورا ایک واقعہ ہے تو وہ کل چونکہ اگلی آیت میں تفصیل سے آئے گا، اسی لیے ہم تفصیل وہاں پر پڑھ لیں گے. اس دوران جبکہ وہ صحرا میں تھے، وادی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خرق عادت طور پر کھانے کا انتظام فرمایا، بادلوں کا انتظام فرمایا. اب یہ تھا کہ کھانا بھی ہو گیا، بادل بھی، لیکن ایک بہت بڑی انسانی ضرورت ہے اور وہ ہے پانی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ پانی زندگی ہے، پانی زندگی ہے. پانی کی بہت اہمیت ہے انسانی زندگی میں. جہاں پانی ختم ہو جاتا ہے وہاں انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پانی ہوتا ہے وہاں انسانی زندگی آباد ہو جاتی ہے. اب دیکھیں، روئے زمین کا سب سے پاکیزہ خطہ ہے مکہ المکرمہ. پھر مکہ المکرمہ کے اندر بھی وہ جگہ جہاں خانہ کعبہ آباد ہے. ہزارہ سال پہلے یہ جگہ ایسی تھی، بالکل صحرا. وہ جو خانہ کعبہ کی عمارت تھی، وقت کے ساتھ ساتھ گرتی گرتی گرتی، صحرا تھا نا، ریت کے بگولے اڑتے تھے، بالکل نام و نشان مٹ گیا. کسی انسان کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا تھا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی خانہ کعبہ تھا. وہ عمارت گرتی 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 دب گئی زمین میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو لیجئے، اپنے بچے کو لیجئے اور وہاں جا کے چھوڑ کے آ جائیں. ابراہیم علیہ السلام چھوڑا، بیٹے کو بھی، شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام، اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑا وہاں پر. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، اللہ کی نیک بندی، جب پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے. کچھ دیر گزری، گرمی لگی، بچہ ہے، پانی چاہیے، پیاس سے تڑپا. اب ماں کو پتہ لگ گیا اس کو پانی چاہیے. پانی کہاں ہے؟ میں تو دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں. کیا کروں؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، قریب پہاڑی نظر آئی تو گئی اوپر پہاڑی پہ چڑھی کہ شاید کہیں قرب و جوار میں پانی نظر آ جائے. اوپر گئی، دیکھا کہیں کوئی نام و نشان نہیں، نہ کسی انسان کا، نہ پانی کا، نہ آبادی کا. واپس اتری، ادھر دوسری پہاڑی ہے، وہاں چڑھی، شاید وہاں کچھ نظر آ جائے، وہاں کچھ نہیں. پھر واپس، پھر یہاں سے وہاں، شاید کہیں کوئی قافلہ دور سے گزر رہا ہو. انسان ہے نا، جب ایسی کیفیت ہوتی ہے نا تو وہ بار بار کوشش کرتا ہے، چکر لگائے. یہ وہی ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان ہم سعی کرتے ہیں.
اب بچہ ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، پیاس سے لاچار ہے، تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، رگڑتے 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 جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے نا، پانی نکل آیا، پانی کا چشمہ۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، معصوم بچہ ہے، دھوپ ہے، صحرا ہے، ایک خاتون ہے، بے بس ہو گئی ہے، جتنی وہ دوڑ لگا سکتی ہے لگا لی، تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ اب پانی نکلا، پانی ہے، نکل رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اسے کہا پانی کو، زم 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 زم، رک جا رک جا، بس کر، کہاں پھیل رہا ہے، یہ تو سیلاب آ جائے گا جس طرح پانی پھیل رہا ہے۔ نام پڑ گیا زمزم۔ اب پانی نکلا ہے نا، تو دور پرندوں نے دیکھ لیا پانی ہے، اب پرندے نیچے آ رہے پانی پینے کے لیے۔ کوئی قافلہ دور سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ پرندے نیچے جا رہے ہیں، لگتا ہے پانی ہے۔ یہ قبیلہ تھا بنو جرہم، وہ آیا وہاں پر، دیکھا تو پانی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، کہیں پانی ملے تو وہاں پر ہم ڈیرا ڈال لیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پڑاؤ ڈال لیں کیونکہ پانی ہے یہاں پر۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے ڈال لو، لیکن یہ ہے اس پانی کے مالکانہ حقوق میرے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پانی تو ملے گا نا، زندہ تو رہیں گے ہم۔ لیجیے قبیلہ بنو جرم آباد ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ مکان بننے شروع ہوئے، آہستہ آہستہ پھر انسانی تمدن وہاں پر شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اور پھر یہ جگہ وہ آباد ہوئی ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ آباد نہیں ہے، بنیاد پانی ہے، بنیاد پانی ہے۔ پانی جہاں ہوگا وہاں آبادی ہے، جہاں پانی ختم ہو جائے گا وہاں انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل اس وادی کے اندر ہیں، صحرا ہے، کھانا تو مل گیا، پانی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کیجیے اللہ پاک پانی کا بندوبست فرما دیں۔ دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ پہاڑی یہ پتھر ہے، اس پر لاٹھی ماری۔ اب اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر کچھ ایسے کام رونما فرماتے ہیں جو ہونا ممکن نہیں ہوتے، ناممکن چیز ہوتی ہے، نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں پتھر کے اوپر آپ لاٹھی ماریں گے تو لاٹھی ٹوٹ جائے گی، مضبوط سے مضبوط چیز مارے نا آپ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ پتھر تھوڑا سا وہ ٹوٹ جائے گا، بس اور کچھ نہیں ہوگا، یا لاٹھی ٹوٹ جائے گی یا پتھر ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں یہ صورتحال ہے، ایک لاٹھی ماری ہے، نہ لاٹھی نہیں ٹوٹی، اور پانی کے 12 چشمے 12 جگہوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ 12 اس لیے تھا کہ یہ 12 قبیلے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ پانی پر لڑنا شروع ہو جائیں یہ، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے الگ الگ پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ 12 ہونا 12۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، سب کو اپنی اپنی پانی کی جو جگہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں اپنا اپنا نلکا جو ہے وہ پتہ لگ گیا، جی یہ ہمارا نلکا ہے، یہاں سے ہم نے پانی لیا کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے لیے پانی کا بندوبست فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک تو اپنا احسان بھی بتایا، بیٹھے بیٹھائے تمہیں پانی مہیا کر دیا، پانی نہ ہوتا تو تم مر جاتے سب وہاں۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے نبی کی شان بھی بیان فرما دی کہ اللہ پاک نبی کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور فرماتے ہیں، وہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ ہم اس کی مزید تفصیل بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی کی دعا کی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی پانی کے اوپر، پتھر کے اوپر ماریے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بڑا کمال کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا، یہ وہی عصا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، کہا یا اللہ میری لاٹھی ہے۔ تو زمین پر پھینکی ہے، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو سانپ بن گیا،
اور اچھا خاصا بڑا سانپ اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے. موسیٰ پکڑیے، خذھا ولا تخف، پکڑیے ڈریے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو دوبارہ اپنی اصلی شکل میں بدل دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے، ظاہر ہے ابھی تو سانپ ہی ہے نا، ڈرتے 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 کسی طرح ہاتھ لگایا تو وہ لاٹھی. اب یہ فرعون کے پاس گئے، یہ عصا ہے. جادوگر آئے، عصا پھینکا ہے تو اس نے سارا ان کا جادو ملیاں میٹ کر دیا، ہڑپ کر گیا سب کچھ. یہ وہ عصا ہے. یہ آگے چل کر بنی اسرائیل کے لیے، بلکہ آگے چل کر نہیں، اس سے پہلے جب فرعون سے نجات پانے کے لیے یہ نکلے ہیں تو آگے دریا آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو وہ سمندر وہ راستوں میں تبدیل ہو گیا، راستے بن گئے اس کے اندر. یہی لاٹھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر ماری ہے، پتھر کے اوپر، تو 12 کے 12 چشمے وہاں سے جاری ہو گئے. پھر یہ لاٹھی ان سے گم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب یہ لاٹھی گم ہوئی تو ان پر بڑی آفتیں آئیں. ہم دوسرے پارے میں اس کی تفصیل پڑھیں گے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لاٹھی ان تک دوبارہ پہنچائی، تو اس کی برکت سے پھر دوبارہ اللہ پاک نے ان کو فتوحات دی، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم، جان لیا، کل اناس، سب لوگوں نے، مشربہم، اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ. کھلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کا رزق. بس یہ ایک خاص نقطہ ہے، تم جو بھی کھاتے ہو اللہ کا دیا ہوا ہے، جو بھی پیتے ہو اللہ کا دیا ہوا ہے، رزق اللہ کا ہے. کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرنا.